بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کی یلغار، 1 انڈین ہلاک، 2 زخمی، سفارت خانے نے سویلینز کو دی وارننگ۔ حزب اللہ نے کہا لبنان میں سویلینز کو نشانہ بنانے پر جواب دیا گیا، اسرائیلی فوج کے قافلے کو بھی نشانہ بنایا گیا، سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اسرائیل نے ایک بار پھر مدد حاصل کرنے والوں پر کی فائرنگ، کئی جگہ حملے، 24 گھنٹوں میں 97 جاں بحق۔ غزہ کے ہاسپٹلز کی حالت خوفناک ہے، WHO ٹیم نے دورے کے بعد کہا کھانا، فیول اور دواؤں کی شدید قلت ہے۔ ریڈ سی سے گزرنے والے جہازوں کو پرمٹ حاصل کرنا پڑے گا، حوثی حکومت نے کیا اعلان، ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ترکی میں اسرائیل کے لیے جاسوسی پر 7 گرفتار، پیسہ لے کر موساد کو خبریں دے رہے تھے۔ مودی نے شہباز شریف کو دی مبارکباد، پاکستان میں نئے صدر کو چننے کے لیے نوٹیفیکیشن، زرداری کی کامیابی طے۔ 10 مئی کے بعد کوئی بھی انڈین سپاہی مالدیپ میں نہیں رہے گا، چائنا کے ساتھ فوجی ڈیل کے بعد صدر موئیز نے کیا اعلان۔ ہیڈ لائن سے آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کے ایک حملے میں 1 انڈین سٹیزن ہلاک ہو گیا، اسرائیلی عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس حملے میں 2 دوسرے انڈین زخمی ہوئے، یہ لوگ لبنان سرحد کے قریب ایک باغ میں حزب اللہ کے اینٹی ٹینک میزائل کی زد میں آ گئے۔ مرنے والوں کی پہچان پیٹ میکسویل کی حیثیت سے کی گئی، جو کیرلا کے کولم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ پیر کو پیش آیا، 2 زخمیوں کا تعلق بھی کیرلا سے ہے۔ میکسویل 2 مہینے پہلے ہی اسرائیل پہنچا تھا اور ایک باغ میں کام کر رہا تھا۔ زخمیوں کی پہچان بش، جوزف جارج اور پال ویلنگٹن کی حیثیت سے کی گئی۔ یہ حملہ پیر کو دن کے 11 بجے نارتھ اسرائیل کے گیلیلی علاقے میں کیا گیا۔ نئی دہلی میں اسرائیل کے سفارت خانے نے انڈین سٹیزن کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اسرائیل کے ہاسپٹلز میں زخمیوں کا علاج ہو رہا ہے۔ حزب اللہ کے حملوں کے درمیان نارتھ اسرائیل میں ہر طرف کالا دھواں دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیل میں انڈیا کے سفارت خانے نے اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی وارننگ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ سرحدی علاقے میں رہنے والے لوگ دوسری جگہوں پر چلے جائیں۔ انڈیا نے کہا کہ وہ فلسطین مسئلے کے 2 ریاستی حل کا پابند ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کی نمائندہ روچیرا کمبوڈ نے جنرل اسمبلی کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے فوری تناؤ کم کرنے اور انسانی مدد پہنچانے پر زور دیا۔ کمبوڈ نے کہا کہ عالمی انسانی قانون کی عزت کرنی چاہیے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے کئی علاقوں پر راکٹوں کی بارش کی۔ لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ نہاریہ اور لبنانی سرحد کے قریب کئی مقامات پر حملے کیے گئے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ساؤتھ لبنان اور سویلین گھروں پر اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کے لیے یہ کارروائی کی گئی۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے البغدادی آؤٹ پوسٹ کے قریب اسرائیل کی فوجی گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا، جس سے کئی سپاہی زخمی ہوئے۔ المیادین نے بتایا کہ لبنان کی زمین سے ویسٹ گلیلی علاقے میں 30 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیلی میڈیا میں حملوں کی تصدیق کی گئی اور کہا گیا کہ 16 علاقوں میں میزائل حملے کیے گئے۔ بتایا گیا کہ ویسٹ گلیلی میں حملے کیے گئے، جہاں پر سائرن کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نہاریہ شہر میں کئی حملے کیے گئے، جس سے وہاں پر بجلی چلی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ میزائل سے بجلی کا ٹرانسفارمر تباہ ہو گیا۔ حزب اللہ نے ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کی 2 دراندازی کوششوں کو بھی ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔
امریکہ کے ایک نمائندے نے لبنان کا دورہ کرتے ہوئے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی روکنے پر زور دیا. وہ اس سلسلے میں ایک سیکیورٹی سمجھوتے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکی نمائندہ ایموس ہیسٹین نے بیروت میں لبنان کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی. 7 اکتوبر کو غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. لبنان سرحد کے قریب لڑائی میں کم سے کم 280 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. ان میں زیادہ تر حزب اللہ کے فائٹرز ہیں، لیکن 44 سویلینز بھی ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیل کی فوج نے کنفرم کیا کہ ساؤتھ لبنان کے قریب جھڑپوں میں 10 اسرائیلی فوجی اب تک ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ 6 یہودی آباد کار بھی مارے گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے غازہ میں ایک بار پھر مدد حاصل کرنے والوں پر فائرنگ کی، جس سے کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے. یہ واقعہ پیر کی رات پیش آیا. حال ہی میں نارتھ غازہ کے الرشید اسٹریٹ پر ایسے ایک واقعے میں 120 کے قریب فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے، جس پر پوری دنیا میں غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. غازہ کے الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے حملے جاری رہے. وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 97 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 123 زخمی ہوئے. الجزیرہ نے ویڈیو فوٹیجز جاری کیے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غازہ سٹی کے کویت راؤنڈ اباؤٹ پر مدد حاصل کرنے والوں پر فائرنگ کی جا رہی ہے. غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 30,631 ہو گئی ہے. اسی مدت کے دوران غازہ میں 72,043 لوگ زخمی ہوئے. WHO نے غازہ کے ہاسپٹلز کی حالت کو خوفناک قرار دیا ہے. WHO نے کہا کہ کمال ادوان ہاسپٹل اور علاودہ ہاسپٹل میں مریض اور زخمی بھوک سے مر رہے ہیں. WHO نے کہا کہ ہاسپٹلز کا دورہ کرنے والے WHO مشن نے وہاں پر کھانے، فیول اور دواؤں کی شدید قلت دیکھی. تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈنوم گیبریس نے کہا کہ سخت مشکلوں کے باوجود اکتوبر 2023 کے بعد سے علاودہ اور کمال ادوان ہاسپٹلز کے 2 دورے کیے گئے ہیں. غازہ جنگ کے 151 دن پورے ہو گئے ہیں. حماس نے کہا ہے کہ وہ غازہ سیز فائر کے بارے میں بات چیت میں حصہ لے رہی ہے. واشنگٹن نے اس دوران اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے اپنے اتحادی اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ سویلینز کی تکلیفوں کو کم کرے. قاہرہ میں اتوار کو سیز فائر کی تازہ بات چیت شروع ہوئی. اسے رمضان سے پہلے جنگ بندی کے لیے آخری کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. حماس کے ایک عہدیدار نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ مسلسل دوسرے دن بات چیت ہوئی. اسرائیل سیدھے طور پر اس بات چیت میں حصہ نہیں لے رہا ہے. امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے اس دوران کہا ہے کہ حماس کو ڈیل سے اتفاق کرنا چاہیے. یمن کی حوثی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے سمندروں سے گزرنے والے جہازوں کو پرمٹ حاصل کرنا ہوگا. حوثیوں کی حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یمن کے ایک بڑے حصے پر حوثیوں کا کنٹرول ہے، جن میں دارالحکومت صنعاء بھی شامل ہیں. حوثی حکومت کے ٹیلی کمیونیکیشن منسٹر مسفرال نیئر نے کہا کہ ہم پرمٹس میں مدد کریں گے اور سہولت پیدا کریں گے. ان جہازوں کی پہچان کریں گے جو ہمارے علاقے سے گزر رہے ہوں گے. انہوں نے ریڈ سی کی نازک صورتحال کے لیے امریکہ اور برطانیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا. فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حوثی ریڈ سی اور خلیج عدن میں اسرائیل آنے اور جانے والے جہازوں پر حملے کر رہے ہیں. جب سے امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کی طاقت کو کم کرنے کے مقصد سے حملے شروع کیے ہیں، حوثی امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. حال ہی میں حوثیوں کے ایک حملے کی وجہ سے برطانیہ کا ایک جہاز ڈوب گیا، جس سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے. اس وجہ سے جہازوں کی ٹریفک متاثر ہوئی اور کئی کمپنیاں مڈل ایسٹ کے بجائے افریقہ کا چکر لگا کر سفر کر رہی ہیں، جس سے سفر کا خرچ اور وقت دونوں بڑھ گئے ہیں. یمن کے قریب ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا. بتایا گیا کہ ایک میزائل سے جہاز میں آگ لگ گئی، لیکن آگ کو فوری بجھایا گیا. کسی کرو ممبر کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے. جہاز نے بعد میں جیبوٹی تک اپنا سفر جاری رکھا. تو اسرائیل کے کٹر وزیر بینی گینٹس نے کہا ہے کہ حماس کے خطرے کو مٹا دینا چاہیے. بینی گینٹس نے امریکہ میں یہ بات کہی. انہوں نے نائب صدر کملا ہیرس، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی. ایسی خبریں کہ بینی گینٹس اور وزیر اعظم اسرائیل نتن یاہو غازہ جنگ کے بارے میں ایک پیج پر نہیں ہیں اور وار کیبنٹ میں سخت اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. ان خبروں کے بیچ بینی گینٹس امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. انہوں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے بھی ملاقات کی. اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ایک سخت بیان میں کہا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کا ادارہ اینٹونیو گوٹریس کے دور میں نچلی سطح پر پہنچ گیا. اسرائیل نے الزام لگایا کہ یونائیٹڈ نیشنز نے حماس کی طرف سے سیکسول وائلنس کے بارے میں ایک رپورٹ پر خاموشی اختیار کی ہے. حماس نے اس الزام کو رد کر دیا ہے. وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس نے ایکس پر لکھا کہ گوٹریز نے یہودیوں اور اسرائیلیوں کے خلاف حماس کے غیر انسانی جرائم کو نظر انداز کر دیا ہے.
اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سیریا سے ہوائی دراندازی کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایک بیان میں اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ایک ہوائی آبجیکٹ سیریا کی طرف سے اسرائیل کی حدود میں داخل ہوا، جسے فائٹر جیٹس کے ذریعے مار گرایا گیا۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے کئی بار سیریا میں حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حوثیوں کے خلاف حفاظت میں کارروائی کی ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ حوثیوں نے یمن سے لائبیریا کے جھنڈے والے جہاز پر 2 اینٹی شپ بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ یہ واقعہ خلیج عدن میں پیش آیا۔ فلسطین کے حامیوں نے امریکی کانگریس کی ایک رکن الیگزینڈریا کاشیوا کو نیو یارک کے بروکلن علاقے میں ایک فلم تھیٹر کے باہر روک لیا اور مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی جنگ کو نسل کشی قرار دیں۔ احتجاجیوں نے کانگریس کی رکن سے کہا کہ وہ اسرائیل کی بربریت کو نسل کشی قرار نہیں دے رہی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر امریکیوں کا احساس ہے کہ اسرائیل کی کارروائیاں نسل کشی ہے، لیکن انہوں نے خود اس لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ ترکی نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 7 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ لوگ پیسہ لے کر موساد کو معلومات دے رہے تھے۔ ترکی کے مخالف دہشت گردی عہدیداروں نے یہ کارروائی کی۔ حال ہی میں 34 لوگوں کو اسی الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایران میں 2015 کے بعد سے 2023 میں سب سے زیادہ پھانسیاں دی گئیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایک رپورٹ میں کہا کہ پچھلے سال یعنی 2023 میں ایران میں جملہ 834 لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ یہ 2022 کے مقابلے میں 43% اضافہ ہے۔ وزیر اعظم انڈیا نریندر مودی نے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کو مبارکباد دی ہے۔ مودی نے ایکس پر لکھا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے حلف لینے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں اور کسی بڑے کھیل میں شامل ہونا نہیں چاہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر مسئلہ بھی اٹھایا تھا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات لمبے عرصے سے تلخیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں نئے صدر کو چننے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ان الیکشنز میں آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی کے درمیان مقابلہ ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ نواز شریف ہی پاکستان کے اگلے صدر ہوں گے۔ زرداری کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اتحاد کیا ہے۔ اسی اتحاد کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں اور انہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد حاصل ہے۔ مالدیپ کے صدر محمد معیز نے کہا ہے کہ 10 مئی کے بعد کوئی بھی انڈین سپاہی مالدیپ میں نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے چائنا کے ساتھ ایک فوجی ڈیل کے بعد یہ بات کہی۔ محمد معیز چائنا کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ فوجی ڈیل کے تحت چائنا مالدیپ کو مفت فوجی مدد دے گا۔ اس ڈیل پر دستخط کے بعد انہوں نے کہا کہ 10 مئی کے بعد کوئی انڈین سپاہی نہیں ہوگا، نہ یونیفارم میں اور نہ سول ڈریس میں۔ انہوں نے کہا کہ انڈین فوج ہمارے ملک میں کسی بھی شکل میں نہیں رہے گی۔ میں یہ بات بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ حالیہ عرصے میں انڈیا اور مالدیپ کے درمیان تعلقات میں کھٹاس پیدا ہوئی ہے۔ حال ہی میں ایک سویلین ٹیم انڈیا سے مالدیپ پہنچی اور فوجی ٹیم کی جگہ لی۔ یہ ٹیم ایویشن پلیٹ فارم کی ذمہ داری سنبھال رہی ہے۔ اس سے پہلے فوجیوں کو ہٹانے کے لیے 10 مارچ کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی۔ صدر بننے کے بعد معیز نے 5 فروری کو پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا کے سپاہیوں کو مالدیپ سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ الیکشنز میں ان کے وعدوں میں بھی شامل تھا۔ حالیہ عرصے میں معیز نے کہا تھا کہ انڈیا خطے میں ایک ڈرانے دھمکانے والا ملک ہے۔ اس پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈرانے دھمکانے والا ملک کروڑوں ڈالر کی مدد نہیں دیتا۔ ویسٹ بنگال کی حکومت نے سپریم کورٹ پہنچتے ہوئے کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک حکم کی مخالفت کی، جس میں کہا گیا تھا کہ سندیش خالی میں 5 جنوری کو ای ڈی عہدیداروں پر حملے کی تحقیقات سی بی آئی کے حوالے کی جائے۔ سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک سنگھوی نے بنگال حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے یہ درخواست داخل کی۔ اسے کچھ گھنٹے پہلے ہی ہائی کورٹ نے اس معاملے کو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ ٹی ایم سی لیڈر شاہجہاں شیخ کو مرکزی ایجنسی کے حوالے کیا جائے، جنہیں 29 فروری کو بنگال پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ایسا الزام ہے کہ شاہجہاں شیخ نے سندیش خالی میں زمینوں پر ناجائز قبضے کیے اور عورتوں کا جنسی استحصال کیا۔ لاء کمیشن نے ایک ملک ایک الیکشن کے بارے میں اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے اور 1-2 دن میں یہ رپورٹ حکومت کو پیش کر دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ لاء کمیشن نے ایک ملک ایک الیکشن تجویز کے حق میں سفارشیں پیش کی ہیں اور اس منصوبے پر 2029 سے عمل ہو سکتا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ کانگریس پارٹی اور اس کے اتحادی 2014 سے پہلے صرف اپنے خزانے بھرنے کی فکر میں رہتے تھے. وہ اڑیسہ میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت چاہتی ہے کہ اڑیسہ وکست بھارت کا گیٹ وے بن جائے. مودی لوک سبھا الیکشنز کے شیڈیول کے اعلان سے پہلے ریاستوں کے طوفانی دورے پر ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے. بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے. قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد. نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کی یلغار، 1 انڈین ہلاک، 2 زخمی. سفارت خانے نے سیویلینز کو دی وارننگ. حزب اللہ نے کہا لبنان میں سیویلینز کو نشانہ بنانے پر جواب دیا گیا. اسرائیلی فوج کے قافلے کو بھی نشانہ بنایا گیا. سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں. اسرائیل نے ایک بار پھر مدد حاصل کرنے والوں پر کی فائرنگ. کئی جگہ حملے. 24 گھنٹوں میں 97 جاں بحق. غزہ کے ہاسپٹلز کی حالت خوفناک ہے. WHO ٹیم نے دورے کے بعد کہا کھانا، فیول اور دواؤں کی شدید قلت ہے. ریڈ سی سے گزرنے والے جہازوں کو پرمٹ حاصل کرنا پڑے گا. حوثی حکومت نے کیا اعلان. ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا. ترکی میں اسرائیل کے لیے جاسوسی پر 7 گرفتار. پیسہ لے کر موساد کو خبریں دے رہے تھے. مودی نے شہباز شریف کو دی مبارکباد. پاکستان میں نئے صدر کو چننے کے لیے نوٹیفیکیشن. زرداری کی کامیابی طے. دس مئی کے بعد کوئی بھی انڈین سپاہی مالدیپ میں نہیں رہے گا. چائنا کے ساتھ فوجی ڈیل کے بعد صدر موئیز نے کیا اعلان. یہ تھی آج کی خبریں. سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.